KPK میں سفر کر رہا تھا۔ KPK کے ایک روڈ کے اوپر میں نے گاڑی کھڑی کی اور روڈ کے اوپر ایک خوبصورت مسجد تھی، اس میں ہم نے نماز ادا کی۔ اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھنا سننا یہاں کے دینداروں کا خیالات کیا ہیں، دیندار کیا کہتے ہیں۔ یہ سننے والی بات ہے سب کے لیے، لوگوں تک پہنچائیں، اداروں تک بھی بات پہنچنی چاہیے، اداروں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ نماز کے بعد میں نے اس مولوی صاحب سے پوچھا کہ پاکستان میں تو زندگی بڑی بے غیرتی ہو گئی ہے، اب تو زندہ رہنا یہاں پر کوئی بات نہیں ہے، کوئی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے تو بہتر ہے بندہ مر جائے۔ میں نے ویسے ہی اس کو جاننے کے لیے یہ سب کچھ کہا، اور یہ بھی کہا کہ دعا ہے کہ جب موت آئے تو شہادت کی موت آئے، اور کسی ایسے طریقے سے شہادت ہو کہ میں کسی ظالم طبقے کو بھی ختم کر دوں۔ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے مولوی صاحب میری میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو 1-2 منٹ میں نے بات کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، آپ کو ہم جگہ بتاتے ہیں اور جیکٹ کا بھی انتظام کر دیتے ہیں آپ کے لیے ہم، اور ٹریننگ بھی کر دیتے ہیں، شہید بھی آپ ہو جائیں گے اور ظالم بھی مر جائیں گے۔ اس نے کہا یہاں پر بیٹھ جائیں، تو میں بیٹھ گیا۔ تو کہنے لگا کہ میں ابھی آتا ہوں واپس، تو واپس 2-3 منٹ کے اندر واپس آ گیا۔ اس نے کہا یہ نمبر ہے، یہ نمبر لے جائیں، اس پہ فون کریں، آپ کو جیکٹ بھی مل جائے گی، آپ کا انتظام بھی ہو جائے گا، آپ کو پوائنٹ بھی بتا دیا جائے گا، شہر بھی بتا دیا جائے گا، ایڈوانس آپ کو بتائیں گے، سیدھے آپ جنت بھی چلے جائیں گے۔ اور پھر KPK کے ایک مولوی صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور اس سے بڑی تفصیلی بات ہوئی۔ وہ کوئی عام سا بندہ نہیں ہے، بلکہ 1000 طالب علموں کے مدرسے میں پڑھاتا ہے، وہ اس کا ہیڈ ہے وہ، اور اس نے تمام دلائل دے کے ثابت کیا کہ پاکستان کے افواج کے اوپر حملہ کرنا، پاکستان کے سرکاری ملازمین پر حملہ کرنا، یہ سب جائز اور یہ سب درست ہے، اور ہمارے جتنے بڑے بڑے علماء کرام ہیں انہوں نے اس کو جائز کیا ہوا ہے اور وہ اچھا کہتے ہیں۔ میں تو حیران ہو گیا، ششدر رہ گیا کہ یہ 1000 لوگوں کو حدیث پڑھاتا ہے اور یہ درس یہ دیتا ہے، یہ ظالم آدمی۔ اور پتہ چلا کہ اس کا اپنا بیٹا اس مدرسے میں نہیں پڑھتا جہاں اس نے غریبوں کے 1000 بچوں کو بند کیا ہوا ہے۔ جن مدرسوں میں اخبار نہ پڑھی جائے، جن مدرسوں میں سارے مدارس کی بات نہیں کرتے ہم، اور جن مدارس کے اندر اس طرح کی تعلیم دی جائے کہ پاکستانیوں کو مارنا، نماز کے دوران مارنا جہاد ہے، شہادت ہے، تو کیا یہ نظام ان اداروں سے چھپا ہوا ہے؟ اداروں کو نہیں پتہ ہے، اداروں کو سب پتہ ہے، ادارے خود چپ ہیں، اور اداروں کی یہ پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اداروں نے خود یہ لوگ پیدا کیے ہیں، اب اداروں سے سنبھالنے ان کے لیے مشکل ہو گئے۔ اللہ عز و جل اس قوم میں جرأت پیدا فرمائے، اللہ اس قوم میں بہادری پیدا فرمائے، قوم کو ہوش کی توفیق عطا فرمائے، قوم میں ہوش آ جائے، شعور آ جائے، اور انہیں پتہ چل جائے کہ اس پاکستان کا اصل کون وارث ہے اور کس کے ساتھ ہم نے دینا ہے۔ جب تک یہاں پر صحیح طریقے سے انقلاب نہیں آئے گا اس وقت تک اس پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے اور اللہ ہی مالک ہے۔ اللہ پاک اپنا فضل فرمائے، اور ان ظالم لوگ جنہوں نے ایک بس کو پل سے نیچے گرا دیا، اور وہ ظالم پیٹرول جو ہے، بنزین پیٹرول کو سمگل کر رہے تھے، اور اس سمگل شدہ پیٹرول نے اس ساری بس کو خاکستر کر کے رکھ دیا، اور 20 لوگ وہاں پر آگ میں جل کے شہید ہو گئے، اور 30 سے زیادہ قرآن مجید کے تعلیم حاصل کرنے والے لوگ دریا کے اندر ڈوب کے شہید ہو گئے۔ ان کے پیچھے دہشت گردی نہیں ہے، یہ کس ظالم نظام نے ان بچوں کو ڈبو دیا ہے؟ کس ظالم نظام نے، کس ظالم حکمران نے اس نظام کو نافذ کیا ہوا ہے؟ اور پھر ایک مسجد کے اندر جو ہے وہ نمازیوں کو، 100 سے زیادہ نمازیوں کو شہید کر دیا ہے۔ وہ اللہ اکبر بھی کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، انہوں نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، سروں کے اوپر انہوں نے پگڑیاں بھی باندھی ہوئی ہیں، اور وہ دین کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قوم میں شعور پیدا ہو، اور یہ نہیں معلوم ہے کہ اگلا لمحہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ جو بچے ہمارے جوان، بوڑھے، چھوٹے بڑے مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے، بس سے گر کر آگ میں جل کر خاکستر ہو گئے، اور کشتی میں بیٹھ کے پانی میں ڈوب گئے، اس کے پیچھے ظالمانہ اور مکر اور فریب والا نظام ہے، اور اس مکر اور فریب کے نظام کے جو محافظ ہیں کون ہیں؟ جس ملک میں ظلم ہو، جس ملک میں انصاف نہ ہو، جس ملک میں ظلم ہو،
اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کا جج ظالم ہے، اس ملک کا نظام ظالم ہے، اس ملک میں مختلف قسم کی وردیاں پہننے والے لوگوں کو سب پتہ ہے کہ ہم اگر چاہیں تو اس کے ملک کے نظام کو بدل سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، صاف اور شفاف الیکشن ہم کرا سکتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ بیرون ملک اور سرحدوں کے اوپر تو بات کرتے ہیں، لیکن ملک کے اندر کے جو دشمن ہیں ان کا کلا کما کیا کر رہا ہے، ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کو بار بار لے کر آتے ہیں، ان کو ہم پر مسلط کر دیتے ہیں۔ جنرل مشرف صاحب نے مارشل لا لگا دیا۔ بھئی تم نے مارشل لا کیوں لگایا؟ جی میں نے تاکہ کڑا احتساب کروں میں اور ظالموں کو سزائیں دوں۔ تم نے کون سی سزائیں دی ہیں؟ کس کو سزائیں دی ہیں؟ ان ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کر کے چلے گئے ہو۔ ضیاء الحق صاحب آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایک وزیر اعظم کو تو پھانسی لگا دی اور سولی پہ چڑھا دیا آپ نے، اور باقی ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کر کے چلے گئے آپ۔ تو اس لیے آج سوچنے کی بات ہے کہ اس ملک کے اوپر ایک وڈیروں کا، جاگیرداروں کا، ظالموں کا، سیاسی لوگوں کا، صنعت کاروں کا قبضہ ہے۔ اس قبضے سے چھڑانے کے لیے عوام کو باہر نکلنا ہوگا، عوام کو دعائیں کرنی ہوگی، عوام کو سڑکوں پہ آنا ہوگا اور سب کو اکٹھا ہو کر آنا ہوگا۔ اور اس وقت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جتنے لوگ شہید ہوئے، اللہ پاک ان کے بچوں کو جو یتیم ہوئے، ان کی بیویاں جو بیوہ ہوئیں، ان کی مائیں جو خون کے آنسو رو رہی ہیں، اللہ پاک ان کو سب کو صبر عطا فرمائے اور پاکستانیوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔